الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ تجوید کے سبق میں کل سے جو ہمارا سبق شروع ہوا ہے، بعض حروف کی ادائیگی کے حوالے سے، اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم دو حروف کی ادائیگی کو پڑھیں گے۔ ان حروف کی ادائیگی صحیح طور پر کرنا یہ از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، لہٰذا حمزہ کی ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے، عین اور ہا کی ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے دیگر جتنے بھی حروف ہیں ان سب کی بھی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے از حد ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے ضا اور ضاد کی ادائیگی، ضا اور ضاد کی ادائیگی۔ یہ ضا جو طا کے بعد آتا ہے اور ضاد جو صاد کے بعد آتا ہے، یاد رہے کہ یہ دونوں الگ الگ حرف ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں حرفوں کو ایک جیسا ہی پڑھ دیتے ہیں، یا ان حرفوں کو ذال کی آواز دے دیتے ہیں یا پھر زا کی آواز دے دیتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں غلط ہیں۔ ضا ایک الگ حرف ہے اور ضاد یہ ایک الگ حرف ہے، اور یہ دونوں مستقل حروف ہیں، اس لیے ان دونوں کی اپنی اپنی الگ آواز ہے۔ اور وہ کیسے؟ یاد رہے کہ جو ضا ہے طا کے بعد، اس کی آواز نرم ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے، یعنی آپ نے ضا کو نرمی سے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی یاد رہے کہ اس کی آواز منہ کے سامنے سے نکلے گی۔ آپ کو اس کے لیے دائیں بائیں داڑھوں کی یا اسی طرح سے حلق کی یا منہ کے کسی اور حصے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو استعمال کیے بغیر بڑی نرمی سے موٹا رکھتے ہوئے منہ کے سامنے والے حصے سے ضا کو ادا کر لیں گے۔ جیسے مثال ہے یظلمون، یہ اب میں منہ کا آگے والا حصہ استعمال کر رہا ہوں۔ زبان کو دائیں طرف داڑھوں سے لگانا یا بائیں طرف داڑھوں سے لگانا، یا اس کے لیے خوب اہتمام کرنا منہ کے کسی اور حصے کو استعمال کرنے کا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس حرف کو ادا کر سکتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ يَظْلِمُونَ، ظالم مظلوم۔ اب یہ ضا ان تمام کلمات میں استعمال ہوئی ہے اور منہ کے سامنے والے حصے سے بڑی نرمی کے ساتھ اور اس حرف کو موٹا کرتے ہوئے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ضاد، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے حروف کے فرق میں یہ بات پڑھی ہے کہ سب سے مشکل جس حرف کی ادائیگی ہے وہ یہی ضاد ہے۔ ضاد، اس کی آواز بھی نرم ہوتی ہے لیکن بہت موٹی ہوتی ہے۔ ضا کی نسبت اس کو ہم نے زیادہ موٹا کرنا ہے اور خوب جماؤ کے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے، منہ کی بائیں جانب یا دائیں جانب کا استعمال کریں گے، یعنی اب آپ اپنی دائیں جانب یا بائیں جانب یا پھر دونوں طرف کا استعمال کر کے پھر اس کو ادا کریں گے۔ گویا کہ ضاد کی ادائیگی میں ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 نرم ہو، نمبر 2 بہت موٹی ہو،
نمبر 3 خوب جماؤ کے ساتھ، اور نمبر 4 دائیں جانب یا بائیں جانب یا پھر دونوں سائیڈوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ضاد کو ادا کرنا ہے، منہ کے آگے سے ادا نہیں کرنا۔ اگر منہ کے اگلے حصے سے آپ نے ادا کر لیا تو پھر گویا کہ آپ نے ضا پڑھی ہے، ضاد نہیں پڑھا۔ جیسے مثال ہے یضربون، اب میری جو زبان ہے اس کی دونوں سائیڈیں دونوں طرف داڑھوں سے لگ رہی ہیں اور وہاں سے یہ آواز نکل رہی ہے، منہ کے آگے والے حصے سے نہیں۔ اگر دونوں سائیڈوں سے آپ نکال لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ بصورت دیگر دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے آپ نکال لیں۔ یضربون، خوب جما کے، موٹا کر کے، لیکن نرمی سے، آپ کو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یضربون، خوب منہ بھر کے جماؤ کے ساتھ ضاد کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ غیر المغضوب، مغضوب علیہم، ولا الضالین، تو یوں ضاد کو ہم نے ادا کرنا ہے، کبھی بھی ضاد کو ضا نہیں بننے دینا، یہ ان کو ہم نے الگ الگ ادا کرنا ہے۔ ضا اور ضاد کی مشق، اب یہ مشق کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے ان حروف کی ادائیگی کا اللہ کے فضل و کرم سے فرق واضح ہو جائے گا۔ جی، تظہرون، دیکھیے نا سکرین پر ہمارے آ رہا ہے تظہرون، اب یہ ضا ہے کہاں سے ادا ہوگا؟ منہ کے آگے والے حصے سے، نرمی کے ساتھ اور موٹا کر کے۔ تلظا، اب تا کو موٹا نہیں کرنا، لام کو موٹا نہیں کرنا، صرف ضا کو موٹا کرنا اور نرم رکھتے ہوئے منہ کے آگے والے حصے سے۔ عظاما، الکاظمین الغیظ، اب یہ 4 کلمات ہمارے سامنے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ۔ تظہرون، تلظا، عظاما، الکاظمین الغیظ، یہ ادا کرنے کا طریقہ ہے ضا کو۔ اب دیکھیے ضاد، اور وہ باتیں یاد رکھیے، نرم، خوب موٹا، جماؤ کے ساتھ، دونوں سائیڈوں کا استعمال کر لیں، یا دائیں جانب یا بائیں جانب، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو۔ جی، فضلنا، یعنی آپ اپنی زبان کی بائیں سائڈ، دائیں سائڈ، دونوں سائیڈیں داڑھوں کے ساتھ لگا لیں اور پھر وہاں سے ادا کریں خوب جما کر۔ فضلنا، یضلل، واخفض، یہ آواز جو ہے نا رک جاتی ہے، جاری نہیں رہتی، جماؤ ٹھہراؤ کے ساتھ۔ نظرۃ النعیم، اب دیکھیں ضاد کے اوپر جزم ہے، سکون، تو آواز جم گئی نا، جاری نہیں رہی۔ نظرۃ النعیم، میں نے اس میں اب خوب واضح کر دیا ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ ضاد، فضلنا، یضلل، واخفض، نظرۃ النعیم، اب ان تمام کلمات میں ضاد استعمال ہوئی ہے۔ اب آپ نے اپنی زبان کا آگے والا حصہ یا منہ کا آگے والا حصہ اس کا استعمال کیے بغیر آپ نے اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب یہ سورہ مبارکہ دیکھیے، اس میں بھی ہمارے سبق کی کس قدر دہرائی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا حرف لی، لام زیر لی، حرکات کی ادائیگی، لے نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا۔ اسی طرح دیکھیں ایلافی، یا کون سی آ گئی؟ مدہ۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا ہوتی ہے مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا ہوتی ہے لین۔ تو حروف لین اور حروف مدہ، ان کی پہچان اور ان کی ادائیگی۔ حمزہ آ گیا ہے، حمزہ اور عین کا فرق۔ لِإِيلَافِ لافی، لام زبر الف، لا، یہ الف کون سا ہے؟ مدہ، الف سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ قریش، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر، قاف اور کاف کا فرق۔ تو یوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم باقی آیات کو بھی دیکھیں تو ہمارے سامنے ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ رحلہ، ہا، رحلہ، ہا، ہا اور ہا کا فرق۔ والصیف، صاد، صاد، ثا، سین کا فرق۔ اسی طرح سے باقی کلمات۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں جیسا اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھیں اور سیکھیں، اس کے مطابق ہی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے معمولات کے اندر بھی، عام حالات کے اندر بھی تلاوت کی کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کہ جس پر منافقین کے حالات کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت میں بھی دیکھیں، ایک آیت پڑھی ہے اور اس کے اندر تقریباً ہمارے پورے سبق کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ کاف قاف کا فرق، حروف قلقلہ، اب صارہم، صاد آ گئی ہے، پھر اسی طرح سے دیگر حروف آپ آخر تک دیکھتے چلے جائیے اور ان کی ادائیگی کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت آیت نمبر 19 ہی کا تتمہ اور تکملہ ہے، یعنی اس کو مکمل کرنے والی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقوں کی ایک مثال ہے جیسے زوردار بارش آسمان سے برسے کہ جس میں اندھیرے ہوتے ہیں، گرج، کڑک، آوازیں، بجلیاں، اور پھر منافقوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ان کو موت آئی، ابھی موت آئی، اور موت کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یکاد البرق، یکاد، قریب ہے کہ، قریب ہے یا ممکن ہے، البرق، بجلی، یخطف، اچک لے، چھین لے، سلب کر لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ منافقوں کے حوالے سے اس آیت کے اس جملے کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت اللہ تعالی کی طرف سے اس بجلی کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی طرف سے یہ کڑکنے والی بجلیاں بڑی شدید ہیں اور طاقتور ہیں،
لہٰذا اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی آنکھیں جو انتہائی کمزور ہیں، کہ جن آنکھوں کی بینائی کی وجہ سے وہ اپنے لیے صحیح راستے کا تعین تک نہیں کر پاتے، تو پھر ان کو ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوگی؟ لہٰذا انہیں چاہیے کہ جس اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کو وہ قبول کریں، کیونکہ ان کی آنکھوں کے اندر بینائی بھی اسی اللہ نے رکھی ہے، اور وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ اور آخر میں اس لیے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پیغام آسمان سے بھیجنے والا بھی وہ ہے، آنکھیں بنا کر ان میں بینائی رکھنے والا بھی وہی ہے، اور جب چاہے اس بینائی کو کسی بھی ذریعے سے ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ لہٰذا منافقوں کو اپنے طور اطوار پر پوری طرح سے غور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، وہ روشن کرتا ہے، یعنی وہ بجلی روشنی پیدا کرتی ہے، چمکتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا، تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ، اس روشنی میں، یعنی بجلی چمکی، روشنی پیدا ہوئی، انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَإِذَا، اور جب، اظلم، وہ بجھ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا حال۔ نور ایمان کی روشنی پھیلی، چلنا شروع کر دیا، جب وہ بجھ گئی، کھڑے ہو گئے، اندھیرا چھا گیا، اب آنکھیں تو کام نہیں کر رہی، کان بھی کام نہیں کر رہے کہ کوئی آواز دے تو سنائی دے جائے، چلو یہ دائیں بائیں سے تو کوئی ان کو رہنمائی کرنے کے قابل ہی نہیں، ان کی اپنی زبانوں میں بھی جان نہیں ہے، کیونکہ وہ گونگے ہیں، اب اپنی زبان سے کسی کو بول کر کہہ بھی نہیں سکتے کہ مجھے راستہ ہی بتا دو۔ یہ ہے منافقوں کا حال، اور ان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے صورتحال ذکر کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ منافقوں کو جس وقت کوئی قدر اطمینان ہونے لگتا ہے، تو پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ اسلام پر کوئی نہ کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے، مشکل وقت آ جاتا ہے، مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ منافق پھر سے کفر کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر کہ مسلمانوں کے لیے تو مصائب بہت ہیں، مشکلات بہت ہیں، اگر یہ اتنے سچے ہوتے تو ان کو شکست کیوں ہوتی؟ یوں مسلمانوں کے معاملات کے اندر منافق ہمیشہ شک اور شبہ کا شکار رہتا ہے، در حقیقت اس کو بیچارے کو بذات خود اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کے اندر حالت ہے، قیامت کے دن حال یہ ہوگا، مومن لوگ اپنے پورے ایمان جو ان کو ان کے ایمان اور اعمال کی بدولت نور نصیب ہوگا، اس نور کے اندر وہ کشاں کشاں جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف پہلے بڑھیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ہماری طرف بھی ذرا دیکھو، تمہارے پاس تو بہت زیادہ نور ہے، تمہارے ایمان کا، تمہارے اچھے عملوں کا، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں، ایک انگارہ ہی دے دو ہمیں۔ اس وقت کہا جائے گا، قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے واپس پلٹ جاؤ دنیا میں، فالتمسوا نورا، یہ نور جو ہے نا، یہ اب آخرت میں اور میدان محشر میں آ کے نہیں ملتا، اس کو تلاش کرنا ہے تو جا کر دنیا میں تلاش کرو۔ اب دنیا میں واپس آنا تو ہے کوئی نہیں، تو اب وہاں بھی منافق آدمی کا کوئی حال نہیں بیچارے کا، مارا پھرے گا، لیکن اب کوئی شنوائی نہیں۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر بھی منافقوں کا یہ حال اور آخرت کے اندر بھی یہ حال اللہ سبحانہ و تعالی نے ان باتوں کو اپنے کلام پاک کے ذریعے واضح کر دیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے عظیم المرتبت صحابہ کرام
ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل توحید میں سے ہر ایک کو نور عطا کیا جائے گا اور منافق کا نور بالکل ختم ہو جائے گا، وہ اندھیروں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے نور کو مکمل کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کے حساب سے مومن لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی یہی نصیب فرمائے، اور کچھ کا کھجور کے درخت کی مانند۔ فرماتے ہیں سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں ہوگی اور وہ کبھی جل رہی ہوگی کبھی بجھ رہی ہوگی۔ یہ ایمان اور اعمال کے بقدر نور ہوگا۔ جس کے اعمال بہت اچھے، ایمان بڑا مضبوط، اس کا نور قیامت کے دن پل صراط پر پہاڑ کی طرح ہوگا، اور جس کا ایمان بہت کمزور بیچارے کا، عمل بھی کوئی اتنے اچھے نہیں، تو وہ درجہ بدرجہ کم ہوتے ہوتے یہاں تک رہ جائے گا کہ جیسے انگوٹھے کے اوپر ایک انگارہ ہے، کبھی جل رہا ہے کبھی بجھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قوت نصیب فرمائے اور بہت اہتمام کے ساتھ بڑے اعلیٰ قسم کے اچھے عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ باتیں تو بیان کر دیں، اب ان تمام باتوں کے ساتھ ہمیں یہ جتنا بیان ہم نے پڑھا ہے ان 2 رکوع کے اندر، یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ منافقوں، کافروں اور منافقوں کی مختلف اقسام ہیں، مومنوں کی، کافروں کی اور منافقوں کی۔ ان تینوں قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا، ان کی آگے بھی پھر 2 قسمیں ہیں، جس کو اہل علم نے، مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، مومنوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مقربین اور دوسرے ہیں ابرار۔ مقربین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، نیک اعمال، ایمان انتہائی اعلیٰ درجے کے، جیسے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، صدیق لوگ ہوتے ہیں، بڑے اللہ کے مقرب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ قرب پانے کے لیے کوشاں۔ پھر اسی طرح ابرار، عام نیک لوگ، عمومی طور پر جو عام نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کفر کے داعی، بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے، بس ہر وقت کفر میں ہی رہنا اور کفر کی طرف باقاعدہ لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں مقلد، یعنی ایسے کافر جو اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی تقلید میں کوئی انہوں نے توجہ ہی نہیں کرنی، کوئی دھیان ہی نہیں کرنا، کوئی دلیل، کوئی پروف، کچھ نہیں، بس جیسے بڑوں کو دیکھا ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اسی طرح منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، خالص منافق اور وہ کہ جس میں نفاق کی کوئی بات ہو، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہے پکے منافق، خالص منافق، اور دوسرے وہ ہیں جس میں منافقت کی کوئی ایک ادا ہو، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من کن کان منافقا خالصا، 4 باتیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس بد نصیب کے اندر وہ چاروں ہی ہوں، وہ تو پکا ٹھکا منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہو، اس میں منافقت کی ایک خصلت اور صفت پائی جاتی ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ کون کون سی ہیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خان، نمبر 1 صفت ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، واذا حدث كذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا عاهد غدر، جب معاہدہ کر لے، وعدہ کر لے، دھوکہ دینا شروع کر دے، معاہدے کو توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنا شروع کر دے۔ تو یہ 4 صفتیں ایسی ہیں جس میں 4 موجود ہیں، وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک صفت ہے تو اس کے اندر منافقوں والی ایک صفت ہے، 2 صفتیں ہیں تو آدھا منافق ہے، 3 صفتیں تو اس کا مطلب ہے 1/4 جو ہے نا، یا 3/4 وہ منافق ہے۔ تو اس طرح سے درجہ بدرجہ، لہٰذا مومنوں کی بھی 2 قسمیں، مقربین اور ابرار، کافروں کی بھی 2 قسمیں، کفر کے داعی اور مقلد،
منافقوں کی بھی دو قسمیں، پکے منافق یا پھر دوسری قسم یہ ہے جس کے اندر منافقت کی کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر منافقوں کا بیان مکمل کرتے ہوئے در حقیقت آخر کے اندر ایسے سخت قسم کے منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے لیے شک اور شبہ میں پڑے رہنا، پھر کبھی ایمان کبھی کفر اس کا اظہار کرنا، اور کبھی کسی حالت کے اندر کبھی کسی حالت کے اندر، لیکن ان کا زیادہ تر رجحان چونکہ کفر کی طرف ہوتا ہے اور وزن ان کا کفر کی طرف جاتا ہے، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ ان کا تعلق پھر زیادہ تر کفر والا ہی ہے۔ اور الگ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایمان کو ظاہر کر کے اپنے دل کے اندر کفر نہ چھپائے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی جان لیجئے دلوں کی بھی اقسام ہیں۔ بڑی دلچسپ اور خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسند احمد میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب اربعۃ، دلوں کی 4 قسمیں ہیں، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بری خصلتوں سے صاف دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ دل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر، سبحان اللہ، صاف شفاف دل جس میں کوئی بری خصلت نہیں، نہ کفر، نہ نفاق، نہ حسد، نہ کینہ، کچھ بھی نہیں، اور فرمایا اس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف بندہ ہو، دل ہے لیکن اس کے اوپر غلاف ہے، پردہ ہے، اور مضبوطی کے ساتھ وہ پردہ چھایا ہوا ہے۔ نمبر 3، الٹا دل، بالکل الٹا ہوا پڑا ہے۔ نمبر 4، وہ دل جو 2 رخا ہو، یعنی 2 رخا دل، یعنی قلب اغلف مربوط علی غلاف، دوسری قسم کا دل وہ ہے جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے اور مضبوطی سے بندھا ہوا ہے۔ وقلب منکوس، الٹا دل، وقلب مصفح، اور فرمایا 2 رخا دل۔ اب سنیے اگلی بات، فرمایا فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ، سبحان اللہ، یہ جو صاف شفاف دل ہے نا، یہ مومن کا دل ہے، اور اس کا چراغ، اس کا نور ہے، وہ نور ایمان کا نور ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی دل، ہم سب کے دلوں کو ایسا ہی کر دے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا غلاف میں لپٹا ہوا دل، اس سے مراد کافر کا دل ہے، اور الٹے دل سے مراد منافق کا دل ہے جو جانتے بوجھتے بھی انکار کی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ اور 2 رخے دل سے مراد وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھنسی پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو۔ اب فرمایا ان میں سے جو مادہ غالب آ جائے گا نا دوسرے پر، وہی بڑھ جائے گا، یعنی اگر تو پانی بارش کا وہ غالب آ گیا تو ایمان بڑھ جائے گا، اگر یہ پھوڑے پھنسی کی پیپ، ریشہ وغیرہ یہ غالب آ گیا تو منافقت بڑھ جائے گی۔ کیسی خوفناک صورتحال ہے۔ تو پہلے والا دل اور اس دل کا حامل وہی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو ہی ختم کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ حق کو پہچاننے کے باوجود ترک کر دیا، پتہ بھی چل گیا کہ حق کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو ارادہ فرمائے کہ انہیں سزا دینی ہے یا انہیں معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہم سب کے نام۔ تو ان باتوں سے ہمارے سامنے ان 2 رکوع کو پڑھنے سے واضح ہو گئی بات کہ سب سے پہلی جو
قسم ہے نا انسانوں کی مومنوں والی، وہی کامیاب اور کامران ہیں، وہی ہدایت پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی میں شامل فرما لے، اور ہر قسم کے کفر سے، کفریہ کام سے، ہر قسم کی منافقت سے، منافقت کے کام سے اللہ ہمیں ہمیشہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت، یعنی ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو چھین لے، سلب کر لے، ان کی قوتوں کو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔